کرنی تو نہیں چاہیے تھی، نہیں کرنی چاہیے بالکل، اور کرے اور ہوگی بھی اس پہ اگر وہ کوئی بات بھی نہیں کرتے. مثال کے طور پہ کیا بات کر سکتے؟ چیف جسٹس صاحب سے وہ یہ بات نہیں کر سکتے کہ جی آپ ٹرائیبیونل بنائیں. بھئی آپ کون ہیں بتانے والے؟ آپ کے تو فریق ہیں. چیف جسٹس صاحب سے وہ یہ نہیں بات کر سکتے کہ میرا جو ڈی جی سی ہے یا ڈی جی آئی ایس آئی ہے یہ سٹاف آفسرز ہیں ٹو دا پرائم منسٹر. ان میں انہوں نے یہ نہیں کیا، شریف لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں. یہ بات نہیں کر سکتے کیونکہ یہی متنازع بات ہے جس کو طے ہونا ہے. تو اب چیف جسٹس صاحب یہ بات کر لیں کہ کیا چائے کی پیالی میں چینی کافی ہے. ٹھیک ہے. دیکھو ہم میں تو جتنا حوصلہ ہے وہ اس عدلیہ کے لیے اور ان بار ایسوسیشن کالے کوٹ کی عزت کے لیے، اور انہوں نے مجھے بہت کچھ دیا، بہت عزت دی ہے. میں تو ان کے ساتھ رہوں گا، پر لیڈرشپ اب نہیں آتی ہے، جوان لیڈرشپ ہے. میں نے جب لیڈ کیا تھا اس کو 18 سال ہو گئے، 17 سال، اور اب میرے میں وہ فزیکل ایجلٹی تو نہیں ہے جو اس وقت چھلانگ مار کے اور گاڑی کے چھت پہ چڑھ رہے ہوتے تھے اور تقریریں کر. پر ان کے ساتھ ہوں، اور جو جوان لیڈرشپ آئی ہوئی ہے ان میں اعتماد رکھتا ہوں کہ اب جو آئے ہیں اور جو لیڈرز ہیں، تھوڑا سا مجھے اس بارے میں افسوس ہے، تاسف ہے کہ کچھ ڈیوائیڈڈ ہے. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کو اپنی اندرونی سیاست چھوڑ کے، پاکستان بار کونسل کو بھی اپنی اندرونی وکلاء کی سیاست چھوڑ کے، جس طرح وکلاء کو ہم نے اکٹھا کر دیا تھا، میں اس کے بعد سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا صدر بھی ہوا اس تحریک کے دوران، اور سب کو ایک ساتھ لے کے چلے، ایک کنونشن بلائے جس میں دونوں سوچیں جو بار ایسوسیشن کی ہے ان کو بٹھائیں، جو اب ان کے مخالف ہے اس کو عزت زیادہ دیں، اس کو زیادہ عزت دیں، اور اس چیلنج کو اسی طرح لیں جس طرح ہم نے چیلنج لیا تھا جب ایک آرمی چیف نے ایک چیف جسٹس کو گھر بٹھا دیا. نہیں، میں صرف ایک اعتزاز صاحب کی بات میں ایک بات ایڈ کرتے چلیں کہ اعتزاز صاحب لاسٹ ٹائم بھی انہیں لائرز کوآرڈینیشن کونسل نے باقاعدہ منتخب کیا تھا، لیڈ کیا تھا. اب بھی ہمارے لائرز کے اندر یہ بات واضح طور پر چل رہی ہے، اور اعتزاز صاحب آنے والے دور میں انشاءاللہ العزیز لیڈ کریں گے اس سارے معاملے کو. انہوں نے پچھلے عرصے سے جس طرح وائبرنٹ ہو کے اعتزاز صاحب نے ایک رول پلے کیا ہے، وکلا برادری بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اور ابھی بھی سمجھتے ہیں. ابھی بھی دیکھ لیں آپ کہ جس طرح کھل کے بات کر رہے ہیں، اور ایک ایک چیز، اور اس وقت بھی اور اب بھی. تو ہم باقاعدہ گزارش بھی کریں گے، اور ہم باقاعدہ اپنے لائرز کمیونٹی کو موٹیویٹ اور موبلائز بھی کریں گے کہ اعتزاز صاحب بالکل یہ ساتھ رہیں گے، اور فرنٹ کے لیڈر کے طور پر انشاءاللہ کردار ادا کریں گے. اس وقت بھی بار کونسلیں ڈیوائیڈڈ تھی، بار ایسوسیشن ڈیوائیڈڈ تھی، لیکن اس کے باوجود بھی لائرز نے بہت بڑی ایک کردار ادا کیا، جس کی بدولت آج یہ جو سپریم کورٹ یہاں بیٹھی ہوئی ہے، یہ مرہون منت ہے اس لائرز موومنٹ کی. انہیں سوچنا ہے کہ اس لائرز موومنٹ کی وجہ سے آج یہ ججز ہیں، وکلا نے پاسداری کی ہے. ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس جوڈیشری کو ان روایات کو سامنے رکھتے ہوئے، ایک تو اپنا اعتزاز صاحب نے بتا دیا ہے کہ ملنا نہیں چاہیے جسٹس قاضی فائز صاحب کو، ہمارے سربراہ ہیں سپریم کورٹ کے، انہیں بالکل نہیں ملنا چاہیے. نہ اعلامیہ آیا اس وقت کہ فل کورٹ کا اعلامیہ کیا ہے، وہ بھی سامنے آنا چاہیے تھا. لیکن یاد رکھیے گا کہ وکلا تحریک جو ہے وہ پنپ رہی ہے، اور عید کے فوراً بعد ابھی پروفیشنل گروپ کا بھی اجلاس ہوا تھا، اور یہ چیزیں آگے جا رہی ہیں. میں یہ عرض کر دوں آخر میں کہ یہ
یہ 6 ججز جو ہیں یہ قوم کے ہیرو ہیں اور قوم ان کی اس یہ جو انہوں نے کیا ہے، خط لکھا ہے اور یہ جو قدم اٹھایا ہے، دلیرانہ قدم اٹھایا ہے، 1 سال سے اٹھا رہے ہیں، اور سارے ججز پاکستان کے سن لیں کہ یہ موقع ہے، یہ وقت ہے کہ آپ نے کارنیلیس کے قبیلے میں کھڑا ہونا ہے یا چیف جسٹس منیر کے قبیلے میں کھڑا ہونا ہے۔ اب قوم اس طرح آپ کو جج کرے گی۔ کارنیلیس کا قبیلہ اقلیت میں بھی جب تھا، کارنیلیس وہ لکھتا تھا فیصلہ جو اس کے دل میں اور ضمیر مانتا تھا، ایک کرسچن تھا۔ منیر، جسٹس منیر تمیز الدین کے فیصلے سے لے کے گورنر جنرل ریفرنس 200 کے کیس میں مارشل لاء کو انہوں نے ویلیڈیٹ کر دیا، وہ قبیلہ ہے۔ آج کے بعد یہ جج پہچانے جائیں گے اس سے کہ یہ جا رہے ہیں کارنیلیس والے، یہ جائیں وہ جو منیر کے ساتھ۔